الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا معصومنا ومخدومنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين أتى بالإسلام خير من صلى وصام بنى دولة الإسلام وكسر دولة الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين طلبہ عزیز ہمارے مدرسہ عربیہ دینیہ کے ذمہ داران اساتذہ کرام اور ہمارے بڑے سرپرست حضرات کی موجودگی میں دو تین باتیں عرض کرنے کی مجھے اجازت دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے انہی باتوں کو اس وقت تک سامنے رکھتا رہوں گا جب تک ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر اختر صاحب تشریف نہیں لاتے تو اب اس کو مختصر سن لیجیے آج کی یہ مجلس تکمیل قرآن کریم کی مجلس منعقد ہوئی ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر سال ہمارے مدرسہ عربیہ دینیہ کے شعبہ حفظ سے طلبہ کی ایک معتدل تعداد قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کرتی ہے میں سب سے پہلے مدرسے کے ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے ساتھ ان طلبہ کے سینے میں قرآن کریم کے اتارنے کی کوشش کی ہے یقیناً قرآن کریم فضل ربانی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے اور جسے احکم الحاکمین رب العالمین چاہتا ہے وہی اپنے سینے میں اتارتا ہے لیکن چونکہ یہ دنیا مسبب الاسباب ہے اور اس میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پورا سلسلہ پورا نظام چلتا ہے اور اس میں اساتذہ کا رول ان کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اساتذہ محنتی ہوں اساتذہ مخلص ہوں اساتذہ امانتدار ہوں اور اساتذہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی ہوئی اس کلام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی فکر رکھنے والے ہوں اسی وقت یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں آج تکمیل کی اس مجلس کے اندر ہم طلبہ کو جہاں دیکھتے ہیں وہیں ہمیں خود خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو درخت لگایا تھا اس درخت کے سائے میں ہم ایک کے بعد دیگر زندگی گزار رہے ہیں اور اس درخت سے آئے دن اپنی طاقت اپنی قوت اپنی صلاحیت کے مطابق استفادہ کرتے ہیں اس سے پھل توڑتے ہیں کیونکہ 100 سال پہلے جن بڑوں اور بوڑھوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی چاہے وہ مرادیہ کے لوگ ہوں دریاباد دھارا کے لوگ ہوں یا اسی طریقے سے دھولیا اور سویاما کے لوگ کیوں نہ ہوں ان کی فکر ان کی
کہ ہم آنے والی نسلوں کے اندر دین اسلام کو منتقل کر سکیں، اور وہ سوچتے تھے کہ نسلاً بعد نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام منتقل ہوتا رہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین روز اول سے اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر بھی سلسلہ جاری رکھے۔ قرآن کریم کی آیت جس میں نے فرمایا پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تبارک تعالیٰ نے 3-4 چھوٹی کی چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ لفظ رحمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن جب اکثر سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد مفسرین کی ہے جو لفظ الرحمن کو بھی اللہ کے ذاتی ناموں میں سے شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چوٹی کے لفظ کا استعمال کر کے فرمایا علم القرآن، کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ معلم اول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو تعلیم دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جس چیز کی تعلیم دے رہا اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ جتنے صحیفے حکم الحاکمین رب العالمین خالق السماوات والارض نے اس کائنات کے اندر نازل کیا، ان تمام صحیفوں اور کتابوں میں سب سے افضل اور بڑا مقام و مرتبہ جس کتاب کو حاصل ہے وہ قرآن کریم کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن۔ اس کے بعد جو اس کی چوٹی کی مخلوق ہے، کائنات میں انگنت اور بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق حضرت انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جسے مکرم محترم معظم مخلوق کہا جاتا ہے، اور جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اس کا ذکر فرمایا خلق الانسان، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز بیان فرمائی، اس مخلوق کی مختلف صفتیں ہیں۔ یہ مخلوق یعنی انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، کام کرتا ہے، اور مختلف چیزیں اس مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جو چوٹی کی صفت اس مخلوق کی ہے وہ چوٹی کی صفت بیان کرنا ہے، بولنا ہے۔ اسی وجہ سے اس انسان کو ہمارے منطق کے اندر حیوان ناطق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جب ان تینوں چاروں باتوں کو جب ایک ساتھ سمیٹا جاتا ہے تو الرحمن کو آپ نے لے لیا، پھر قرآن کو لے لیا، پھر معلم کو لیا آپ نے، پھر انسان کو لیا، اور پھر اس کے بعد بیان کو لیا۔ 4 باتوں کو جب آپ نے اکٹھا کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس انسان کے خمیر کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ جب تک قرآن کو پڑھے گا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی وجہ سے جب ہم 17ویں پارے کے پہلے صفحے کی آخری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ کتاب تمہارے لیے باعث شرف ہے۔ ذکرکم کا ترجمہ بعض مفسرین نے شرف کم سے کیا ہے کہ اس کتاب کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، اس مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے اور اسے یاد کرتے، اس کو سمجھتے اور اس کو سمجھاتے اور اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اور اگر تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں دلیل کر کے رکھ دے. اس وجہ سے میرے عزیزو یہ جو اسلام کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، شریعت کی دولت ہے، مساجد کی دولت ہے، مدارس کی دولت ہے، علماء اور صلحاء کی جو دولت ہے، ان تمام دولتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہوگا. اگر ہم نے لاپرواہی کی، بے اعتنائی کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکی دی ہے، ہم سب کو دھمکی دی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، پڑھو نا یار، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ تو 3 بچے پڑھتے ہیں. اچھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم نے اعراض کیا، پیچھے منہ موڑ کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلوں میں دوسری قوم لائے کہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تمہارا محتاج نہیں ہے. مدارس کی خدمت، مساجد کی خدمت، قرآن کی خدمت، شریعت کی خدمت، حدیث کی خدمت اللہ تعالیٰ نہ جانے کس سے دے دے گا. کون لوگ کہاں سے آئیں گے کچھ پتا نہیں. اور معاملہ یہی ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر گاؤں کا گاؤں، جھوک در جھوک اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اور ہم لوگ خاص طور سے طبقہ اجار کے لوگ، ہمارے طبقہ اجار کے 3-4 ذمہ دار مدارس سے موجود ہیں. ہم لوگ کا معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ مرکزی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے. یہیں سے ساری شعائیں نکلتی تھی، یہیں سے ساری تحریکیں چلتی تھی. چاہے حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب ہو، یا ہمارے اس مدرسے کے بانی حافظ نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ صاحب ہو، اسی طریقے سے دیگر اکابر جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ہم جو یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ چشمے یہیں سے نکلتے تھے، لیکن اس وقت ہم انحطاط کا شکار ہیں. ہم بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے مدارس کے اندر عربی کی تعلیم نہ کے برابر 0 ہوتے چلے جا رہے ہیں. شعبہ حفظ بھی آخری سانس لے رہا ہے. مکاتب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جتنے بچے ہمارے مکتب کے اندر آتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ اسکول کے اندر جاتے ہیں. 2-3 سال 4 سال پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں مکتب میں مدرسوں کی بچوں کی تعداد بڑھی ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، تعداد بڑھی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے کہ گاؤں کی آبادی بھی بڑھی ہے. پھر کہنے لگے نہیں، پھر بھی تعداد بڑھی ہے. پھر تعداد اس وقت مانی جائے گی جب گاؤں سے نکلنے کے جتنے راستے ہیں، ان راستوں پر کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیے کہ کتنی فیصد بچے آپ کے ہاں صحیح تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے، یا آپ کے ہاں ان کے مطابق نظم نہ ہونے کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے نصاب تعلیم، ایک ہوتا ہے نظام تعلیم. نصاب تعلیم لاکھ ہم بدل دیں، لیکن اگر نظام تعلیم درست نہیں ہے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مختلف جگہوں پر جانے کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے، دروازے کھٹکھٹائیں گے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ان تعداد کو دیکھیے جو باہر جاتی ہے. تو بہرحال میرے عزیزو، ہمیں اپنے آبا و اجداد کے لگائے ہوئے ان درختوں کو سینچنا ہوگا، ان کی آبیاری کرنی ہوگی، اور وہ دونوں طریقے سے کرنا ہوگا. ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام پڑھائیں، سکھائیں. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان مدارس کی، ان مساجد کی. جس طریقے سے ہم اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ ان کی بھی ضروریات کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ چند بچوں کی تکمیل ہے، وہ بچے آگے آ جائیں. حضرت مفتی صاحب کہاں گئے؟ بچوں کو بلائیے، بیٹھائیے. کیا سلسلہ ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کہاں بیٹھائیں گے؟ سپاہی لگاؤ، پھر آگے سپاہی اٹھا کر لگاؤ، اس کو رہنے دو وہاں، وہیں رہتے ہیں. سپاہی لگاؤ. چلو بیٹھو بیٹا، قرآن لاؤ، قرآن بھی لاؤ، قرآن بھی رکھو. حضرت تشریف لائے ایسا وہی. مولانا صاحب کہاں گئے؟ ابھی جی آئیے. حافظ صاحب کہاں گئے؟ مولانا احمد صاحب کہاں گئے؟ مامو آئیے. لیکن قرآن سب کو دو، قرآن سب کو دو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 بچے ہیں بس. قریب قریب بیٹھو. عبد النصیب صاحب کہاں گئے بھائی؟
یہ مقصد ہوتا ہے.